میں ہکا بکا ان دونوں کو گلے لگے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ زینب اس کے ساتھ لگے ہوئے روئے جا رہی تھی اور وہ اپنے ساتھ لگائے اس کے بالوں کو سہلا رہا تھا۔ کہنے لگا چپ ہو جاؤ، اللہ کی یہی مرضی تھی، میں اور تم کیا کر سکتے ہیں۔ کہنے لگی اسامہ اماں مجھے چھوڑ کر یوں نہیں جا سکتی۔ وہ کہنے لگا میں تم سے اسی لیے کہہ رہا تھا، اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم کچھ دن یہاں رہ لو، لیکن تم تو 2 دن بعد ہی اپنے میاں کے ساتھ واپس چلی گئی، کیا حرج تھا کچھ دن اور رہ لیتی۔ بار بار وہ تمہیں یاد کر رہی تھیں، آخری وقت میں بھی یہی کہہ رہی تھیں کہ اللہ میری زینب کو خوش رکھے، اور روئے جا رہی تھیں۔ مجھ سے یہ سب کچھ دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ میں اپنی دونوں مٹھیاں بند کر کے بڑے غصے سے یہ سب کچھ ضبط کر رہا تھا۔ اس کے بعد زینب کی چچی یعنی کہ اسامہ کی والدہ آ گئی۔ وہ اسامہ کو چھوڑ کر اپنی چچی کے گلے لگ کر رونے لگی۔ سب ہی زینب کو سنبھالنے میں لگے تھے کیونکہ اسے بار بار بے ہوشی کے دورے پڑ رہے تھے، لیکن میں ایک بار بھی اس کے قریب نہیں گیا، چاہ کر بھی نہیں جا سکا۔ ایسے غم کے موقع پر جب شوہر کو بیوی کا احساس کرنا چاہیے اور سب سے قریب رہنا چاہیے، میں اس کے قریب نہیں جا پایا، اور وجہ وہ اسامہ تھا۔ میں بڑی مشکل سے اپنی دونوں مٹھیاں بند کر کے یہ سب کچھ ضبط کر رہا تھا۔ جیسے ہی تدفین ہوئی میں اپنی والدہ کو لے کر واپس آ گیا، حالانکہ میری والدہ واپس نہیں آنا چاہتی تھیں، مجھ سے بھی بار بار یہی کہہ رہی تھیں کہ تمہارا یہاں رکنا بہتر ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں، بہت ہیں اسے سنبھالنے والے، سنبھال لیں گے۔ رات کو جب میں سونے کے لیے لیٹا تو میری آنکھوں کے سامنے وہی منظر گھومنے لگا۔ مجھے بہت غصہ آنے لگا، مجھ سے یہ رات گزاری ہی نہیں جا رہی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ بس جلدی سے یہ 2-3 دن گزرے اور میں زینب کو واپس لے کر آؤں۔ اگلے روز میری والدہ نے مجھ سے دوبارہ وہاں جانے کے لیے کہا۔ میں نے کہا مجھے آفس میں ضروری کام ہے، میں آپ کو زینب کے گھر چھوڑ دیتا ہوں، میں نے نہیں جانا۔ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ میرا دوبارہ سے سامنا اسامہ کے ساتھ ہو۔ اسے دیکھ کر میرا خون کھولنے لگتا تھا، مجھے غصہ آنے لگتا تھا۔ کوئی بھی شوہر یہ بات برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے اپنی والدہ کو زینب کے گھر اتارا اور خدا حافظ کہہ کر چلا گیا۔ رات کو میں تھوڑی دیر کے لیے زینب کے گھر گیا تھا، وہ بھی اپنی والدہ کو لینے۔ بس تھوڑی دیر ان کے چچا کے ساتھ بیٹھ کر افسوس کیا۔ زینب مجھے ہی دیکھ رہی تھی، میں ایک بار بھی اس کے قریب نہیں گیا۔ ابھی بھی زینب اسامہ کے ساتھ بیٹھی تھی، میں نے ایک نظر اس پر نہیں ڈالی۔ بس کچھ دیر افسوس کرنے کے بعد اپنی والدہ کو لے کر چلا آیا۔ 3 دن گزر گئے، میں اس کو لینے نہیں گیا۔ 3-4 دن گزر گئے، میں تب بھی اس کو لینے نہیں گیا۔ میری والدہ مجھ سے بار بار کہہ چکی تھیں کہ تم زینب کو گھر کیوں نہیں لے کے آ رہے؟ میں نے کہا اماں اسے وہیں رہنے دیں، پہلے ہی مجھ پر اس بات کا الزام ہے کہ میں اسے گھر لے آیا تھا، پیچھے سے اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور اس کی والدہ اسے دیکھے بنا دنیا سے چلی گئی۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کچھ دن اپنے میکے میں رہ لے، جب اس کا دل بھر جائے گا تو پھر خود ہی آ جائے گی، یا اپنے اس کزن اسامہ کے ساتھ آ جائے گی جو اس کے لیے سب سے زیادہ خاص ہے۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میری والدہ مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھیں، لیکن انہوں نے کچھ کہا نہیں۔ 10 سے 15 دن گزر گئے۔ اس کے بعد زینب کے والد اس کو گھر چھوڑ گئے۔ ان 15 دنوں کے بیچ میں ایک بار بھی زینب کا فون نہیں آیا تھا مجھے کہ عقیل مجھے لینے آ جائیں۔ وہ خود ایک بار کہتی تو میں چلا جاتا، لیکن وہ ضد میں تھی۔ میں نے بھی اسے 15 دنوں میں ایک بار فون نہیں کیا۔ میں نے شادی کے 1 ماہ تک اس سے اتنی بے تحاشا محبت کی تھی کہ اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتی تو میرے پیروں کے نیچے اپنے ہاتھ بچھا دیتی، لیکن شاید اپنے حسن پر بہت فخر تھا اسے۔ اب وہ مجھے بہت حقیر سمجھنے لگی تھی۔ بہرحال میں بھی غصے میں مبتلا گھر بیٹھا تھا۔ وہ گھر آئی تو آنکھیں اس کی ابھی بھی نم تھیں۔ وہ میری والدہ کے ساتھ بیٹھ کر روئے جا رہی تھی، اپنی والدہ کے بارے میں باتیں کر رہی تھی۔ میری والدہ اسے تسلی دے رہی تھیں۔ میں نے اسے آج بھی نہیں دیکھا۔ کھانا میں ہوٹل سے لے آیا تھا، میں نے کھانا ٹیبل پر رکھا، میری والدہ نے کھانا لگایا اور میں ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھانے لگا۔ میری والدہ زینب کا ہاتھ پکڑ کر اسے ٹیبل تک لائیں۔ وہ کھانا بھی نہیں کھا رہی تھی، بس روئے جا رہی تھی۔ میری والدہ کہنے لگیں کہ بیٹا روتے رہنے سے آپ کی اماں ہمارے پاس واپس تو نہیں آ جائیں گی، تھوڑا سا کچھ کھا لو۔ میری والدہ نے ہی نوالا اس کے منہ میں ڈالا تھا۔
میں بالکل بے نیازی سے، خاموشی سے اپنی پلیٹ کی طرف دیکھ کر کھانا کھا رہا تھا۔ اس کی نظروں کی تپش جب میرے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی، شاید وہ مجھ سے چند ہمدردی کے جملے سننا چاہتی تھی، لیکن میں نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں تھا۔ کھانا کھایا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے میں آئی، آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اسے دیکھ کر میں نے اپنی سائیڈ کا لیمپ بند کر دیا۔ زینب کی مخالف سمت میں کروٹ بدل کر سو گیا۔ کچھ دیر بعد شاید وہ بھی سو چکی تھی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو وہ میرے بازو کے اوپر سر رکھ کر سو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر پہلے تو دل چاہا کہ اسے اپنے حصار میں بھر لوں، لیکن پھر جب مجھے اسامہ کا خیال آیا تو میں نے اپنا بازو اس کے سر کے نیچے سے کھینچا۔ اس کی آنکھ کھلی، وہ مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ابھی صبح کے بس 6 بجے تھے، آفس جانے میں چند گھنٹے باقی تھے۔ کہنے لگی کیا ہوا؟ میں نے کہا مجھے ایسے نیند نہیں آتی، پلیز ذرا فاصلے پر جا کر سو جاؤ۔ میرے حکارت بھرے لہجے کو سن کر کچھ پل وہ مجھے دیکھتی رہی۔ کہنے لگی کل تک تو آپ کو ایسے ہی نیند آتی تھی، ایسا بھی کیا ہو گیا کہ اب آپ کو فاصلے اچھے لگنے لگے؟ میں نے کہا یہ سوال تمہیں خود سے کرنا چاہیے۔ کہنے لگی میں سمجھی نہیں، میں نے ایسی کیا غلطی کر دی؟ میں نے کہا نہیں، تم کہاں غلطی کرتی ہو، غلط تو میں ہوں، جھوٹا بھی میں ہوں، چھوٹی سوچ کا مالک بھی میں ہوں۔ تمہاری ماں کا انتقال بھی میری وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ میں نے تمہیں تمہاری ماں کے پاس رہنے نہیں دیا تھا، تمہیں جلدی زبردستی گھر لے آیا تھا۔ وہ بیچاری تمہیں یاد کرتی کرتی دنیا سے چلی گئیں۔ بہت ظالم قسم کا شخص ہوں نا میں۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی آپ سے یہ سب کس نے کہا ہے؟ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا، زندگی موت کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے کہا لیکن مجھے تو ظالم ہونے کا طعنہ مل گیا نا۔ کہنے لگی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں پہلے ہی بڑے دکھی دل کے ساتھ آئی ہوں، پلیز مجھ سے اچھے سے بات کریں، میں پہلے بہت افسردہ ہوں۔ یہ کہہ کر وہ میرے ساتھ لگ گئی، میرے کندھے پر سر رکھ دیا۔ اسے لگا شاید میں اپنا ہاتھ پھیلا کر اسے اپنے پہلو سے لگا لوں گا، لیکن میں نے اسے پیچھے کر دیا۔ میں نے کہا کیوں؟ اسامہ کی ہمدردیاں کم پڑ گئی تھیں تم پر، جو اب تمہیں میرا خیال آ رہا ہے؟ ارے جاؤ نا، جا کر اس کے گلے لگو، بہت محبت کرتا ہے وہ تم سے، تمہیں اپنی پناہوں میں بھی لے لے گا اور باہوں میں بھی۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ تلخ ہو کر بولی۔ کہنے لگی عقیل خبردار جو آپ نے آگے کچھ بھی کہا، آپ کو شرم نہیں آتی ایسی بات کرتے ہوئے؟ میں ذرا سا مسکرایا تھا۔ میں نے کہا تمہیں کرتے ہوئے شرم نہیں آتی تو میں کہتے ہوئے کیسے شرماؤں؟ اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ کہتا وہ غصے سے بیڈ سے اٹھی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ مجھے بھی کوئی پرواہ نہیں تھی، میں نے تکیہ درست کیا اور آرام سے لیٹ کے سو گیا۔ جب صبح اٹھا تو وہ میرے کپڑے نکال چکی تھی، لیکن میں نے وہ کپڑے نہیں اٹھائے بلکہ الماری میں سے دوسرا جوڑا نکالا اور وہ پہن لیا۔ جب میں کمرے سے باہر آیا تو وہ ناشتہ بنا رہی تھی۔ مجھے دوسرے لباس میں دیکھ کر کچھ حیران ہوئی تھی۔ میں فوراً سے باہر جانے لگا۔ کہنے لگی عقیل ناشتہ تو کر کے جائیں۔ میں نے کہا مجھے بھوک نہیں ہے۔ میں آفس چلا گیا۔ چند دن میں نے زینب سے بالکل بات نہیں کی۔ میری بے اعتنائی اسے برداشت نہیں ہو رہی تھی، مگر اسے تڑپا کے مجھے مزہ آ رہا تھا۔ وہ مجھے بے چین نظروں سے دیکھتی تھی، میں اسے نظر انداز کر جاتا تھا۔ میرے قریب آنے کی کوشش کرتی تھی تو میں دور ہٹ جاتا تھا۔ بھاگ بھاگ کر میرے سارے کام کرتی، لیکن میں اس کے کیے ہوئے کام کی پرواہ تک نہیں کرتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اسے احساس دلاؤں کہ وہ غلط کہاں ہے۔ اس کی زندگی میں جتنی اہمیت میری ہے اتنی اہمیت کسی اور کی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک بار میں گھر آیا تو وہ لاؤنج میں نہیں تھی، نہ ہی کچن میں تھی۔ اس وقت تو وہ کھانا بنا رہی ہوتی تھی۔ اماں کچن میں تھی۔ انہیں کچن میں دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے کہا اماں آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ زینب کہاں ہے؟ کہنے لگی اسے بہت بخار ہے۔ میں تو کہتی ہوں اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، ابھی بھی بخار میں تپ رہی ہے۔ میں نے سوچا چلو اور تو کچھ نہیں، اسے چائے بنا کر دوں۔ زینب کو بخار تھا؟ یہ سن کر میری ساری ناراضگی سائڈ پر ہو گئی۔ میں بڑی تیزی سے اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ بیڈ پر لیٹی ہائے ہائے کر رہی تھی۔ میں اس کے پاس آ گیا، اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا تو وہ تپ رہی تھی۔ میں نے کہا زینب کیا ہوا تمہیں؟
اس نے بمشکل آنکھیں کھولی، مجھے دیکھ کر اپنی آنکھیں دوبارہ سے بند کر لیں۔ آنکھوں کے کناروں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کیے۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اٹھو چلو تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں۔ کہنے لگی چھوڑ دیں مجھے، اچھا ہو میں مر جاؤں۔ اس کی بات سن کر میری جان نکلی تھی۔ میں نے کہا کیا کہہ رہی ہو زینب؟ کہنے لگی ٹھیک کہہ رہی ہوں، مجھ سے آپ کا یہ رویہ برداشت نہیں ہوتا، اللہ کرے میں مر جاؤں۔ میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے کہا ایسے دوبارہ مت کہنا۔ اسے سہارا دے کر میں نے اٹھایا، اپنے ساتھ ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا۔ اسے میڈیسن بھی لا کر دی، واپس کمرے میں لے جا کر بیڈ پر لٹا دیا۔ بازار سے میں اس کے لیے سوپ لے کر آیا تھا، وہ میں اس کو باؤل میں ڈال کر اپنے ہاتھوں سے پلانے لگا۔ بس میری اتنی سی عنایت اس کے لیے کافی تھی۔ رات کو سونے کے لیے لیٹا تو میرے بازو کو سیدھا کر کے اس پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ اس بار میں نے اسے پیچھے نہیں کیا تھا، کر ہی نہیں سکتا تھا۔ کئی دنوں سے اپنے دل پر پتھر باندھے ہوئے یہ سب کر رہا تھا تاکہ اسے احساس دلا سکوں، ورنہ میرے لیے کہاں آسان تھا زینب سے دور رہنا۔ میں نے اسے خود سے قریب کر لیا۔ کہنے لگی آپ مجھ سے ناراض ہیں کیا؟ میں نے کہا کچھ مت کہو۔ اس کے بخار کی شدت کافی کم ہو چکی تھی، لیکن میرے جذبات کی حدت بہت عروج پر تھی۔ بڑی مشکل سے خود کو سمجھایا تھا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسے بخار ہے۔ 3 دن لگے تھے اسے ٹھیک ہوتے ہوئے، اور ان 3 دنوں میں نے اس کا بہت خیال رکھا تھا۔ ہم لوگ دوبارہ سے ٹھیک ہو گئے تھے۔ زینب بہت پرسکون سی ہو گئی تھی۔ اسے ابھی میکے سے آئے ہوئے بس 1 مہینہ ہی ہوا تھا کہ اسامہ پھر سے اسے لینے آ گیا۔ میں گھر پر نہیں تھا، آفس میں تھا۔ مجھے بس ایک بات سمجھ نہیں آتی تھی، اسامہ کو دیکھ کر وہ مجھے کیوں فراموش کر جاتی تھی؟ ابھی بھی ایسے ہی ہوا۔ اس نے مجھے فون کر کے پوچھنے کی زحمت نہ کی، نہ بتانے کی، اور فوراً سے اپنے میکے چلی گئی۔ جب میں گھر آیا تو میری والدہ کہنے لگی کہ اس کا کزن تو پتہ نہیں کیا چیز ہے، آندھی طوفان کی طرح آتا ہے، زینب کو تیار کرتا ہے اور اپنے ساتھ لے جاتا ہے، نہ کچھ بتاتا ہے نہ کچھ سنتا ہے۔ میں کہتی رہ گئی کہ ایک بار عقیل سے بات کر لو، اسے بتا دو، تو کہنے لگا میں کر لوں گا بات۔ اماں کی یہ بات سن کر میں کمرے سے باہر آ گیا۔ میں فوراً سے الٹے قدم واپس باہر نکلا، اپنی گاڑی اسٹارٹ کی اور خود ڈرائیو کرتے ہوئے زینب کو لینے اس کے میکے پہنچ گیا۔ اس بار میں نے دروازہ بڑی زور سے کھٹکھٹایا تھا۔ دروازہ اسامہ نے کھولا تھا۔ میں نے اس کا گریبان پکڑ لیا اور اسے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ میں نے کہا تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو اپنے ساتھ لے کر آنے کی؟ اس نے کہا میرا گریبان چھوڑو۔ اسی وقت زینب وہاں پہنچ گئی۔ ہم دونوں کو دستوں گریباں دیکھ کر اس کا رنگ اڑ گیا۔ کہنے لگی آپ کیا کر رہے ہیں عقیل؟ چھوڑیں اسامہ کو۔ میں نے کہا اس کی ہمت کیسے ہوئی میرے گھر کے معاملات میں دخل اندازی دینے کی؟ میرے اونچے لہجے کو سن کر زینب کے باقی کزنز بھی جمع ہو گئے، اس کے چچا چچیاں بھی آ گئے۔ کہنے لگے یہ تم کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو اسامہ کو۔ میں نے اسامہ کا گریبان نہیں چھوڑا تھا۔ میں نے کہا یہ ہوتا کون ہے میری اجازت کے بغیر میری بیوی کو یہاں لانے والا؟ یہ سن کر اسامہ کو غصہ آ گیا۔ کہنے لگا تمہاری بیوی تمہاری غلام نہیں ہے کہ تمہارے بغیر کہیں آ جا نہیں سکتی۔ آج اس کی اماں کی قرآن خوانی تھی اور میں اسے لینے آیا تھا۔ تم اس پر حاکم نہیں ہو کہ ہر وقت اس پر روب جماتے رہو گے۔ زینب نے میرے ہاتھ سے اسامہ کا گریبان چھڑوایا۔ وہاں کھڑے اس کے سارے کزنز مجھے دیکھ رہے تھے، بلکہ بڑے غصے سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے زینب کا ہاتھ پکڑا، کہا چلو میرے ساتھ واپس، لیکن اسامہ جلدی سے آگے بڑھا اور زینب کا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھڑوایا۔ کہنے لگا یہ یہاں سے نہیں جائے گی، اماں کے اصال ثواب کے لیے قرآن خوانی ہے اور یہ اس کے بعد واپس جائے گی۔ تمہاری زر خرید نہیں ہے کہ تم ہر وقت اس پر روب جماتے رہو۔ اس کے چچا بھی میرے پاس آ گئے۔ کہنے لگے یہ کیا طریقہ ہے؟ زینب کی ہم نے تم سے شادی کی ہے، وہ تمہاری غلامی میں نہیں ہے کہ قرآن خوانی تک نہیں آ سکتی۔ میں نے کہا یہ مجھے بتا دیتی میں خود سب کچھ چھوڑ کر آتا۔ اس کے چچا کہنے لگے کہ اگر اسامہ اسے لے آیا تو کون سا گناہ ہو گیا؟ دیکھو ہم سب مل کر رہتے ہیں اور اپنی بیٹی دینے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم ہر وقت اس کے سر پر سوار رہو۔
15-20 دن وہ یہاں رہے، تمہیں اتنی توفیق نہیں کہ وہ کس غم اور تکلیف سے گزر رہی ہے۔ ایک بار بھی تم نہیں آئے۔ ابھی بھی اس کے والد کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ہم سب پریشان ہیں کہ کہیں انہیں کچھ نہ ہو جائے۔ فساد برپا کرنے کے لیے تم پہنچ گئے۔ میں نے زینب کے چچا کی بات کی پرواہ نہیں کی، زینب کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، زینب چلو یہاں سے میرے ساتھ۔ زینب کبھی مجھے دیکھنے لگتی، کبھی اپنے چچا کو۔ اس کے چچا کہنے لگے کہ تم جاؤ یہاں سے، ہم زینب کو خود تمہارے گھر چھوڑ دیں گے۔ میں نے کہا یا تو یہ اسی وقت میرے ساتھ جائے گی یا پھر یہ ہمیشہ آپ لوگوں کے پاس ہی رہے گی، میں اسے ابھی کے ابھی طلاق دے دوں گا۔ یہ سن کر اس کے چچا غصے سے مجھے دیکھنے لگے، زینب حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ پھر اپنے چچا کے پاس آ گئی، کہنے لگی چچا مجھے جانے دیں۔ لیکن اسامہ اس کے پاس آ گیا، کہنے لگا یہ شخص ہمیشہ تمہیں یوں ہی دھمکاتا رہے گا، یہ تمہیں چھوڑنا چاہتا ہے، چھوڑ دو اسے کہو دے دے طلاق۔ میں نے اسے طلاق تو نہیں دی تھی، لیکن میں اسے وہیں چھوڑ کر واپس اپنے گھر آ گیا۔ میرا بڑا بھائی دبئی میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتا تھا، مجھے کئی بار بلا بھی چکا تھا، لیکن مجھے پاکستان میں رہنے کا شوق تھا۔ میں نے چند دن میں اپنا اور اپنی والدہ کے ٹکٹ کا انتظام کیا، ویزا ہمارا پہلے سے لگا ہوا تھا، دبئی ہم آتے جاتے رہتے تھے۔ میں اپنی والدہ کو لے کر دبئی چلا گیا، اپنا نمبر بھی بند کر دیا۔ میں چاہتا تھا وہ میرے نام پر بیٹھی رہے، میں اسے اسامہ کا بھی ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ میری والدہ بار بار مجھ سے وجہ پوچھتی رہیں، زینب کا بھی پوچھتی۔ میں نے کہا کہ میں اس بارے میں کچھ بھی کہنا نہیں چاہتا۔ دن ہفتوں میں بدل گئے، ہفتے مہینوں میں، اور مہینے سال میں۔ میں نے پلٹ کر زینب کی خیریت نہیں پوچھی۔ میری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ میرے بھائی بھی کافی دفعہ پوچھ چکے تھے کہ آخر تم بتاتے کیوں نہیں ہو کہ زینب کے ساتھ تمہارا کیا مسئلہ چل رہا ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ 3 سال بیت گئے۔ 3 سال بعد میں پاکستان لوٹا تھا، وہ بھی اس لیے تاکہ اپنی والدہ کا گھر بیچ سکوں۔ لیکن وہاں جا کر اپنا کمرہ دیکھ کر مجھے زینب کی یاد آنے لگی۔ وہ ابھی بھی میری بیوی تھی، اس لیے سوچا کہ مجھے ایک بار اس سے ملنا چاہیے۔ لیکن جب میں زینب کے گھر پہنچا تو سب ہی مجھے دیکھ کر حیران تھے، کہنے لگے تمہیں اب یاد آئی ہے زینب کی؟ تب تو تم اسے چھوڑ کر چلے گئے تھے، پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا کہ تمہاری بیوی کہاں ہے اور کہاں نہیں، اب کیا لینے آئے ہو؟ میں نے کہا میں زینب سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگے وہ اسامہ کے ساتھ جا چکی ہے۔ یہ سن کر میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ اب بھی اسامہ کے ساتھ؟ میں نے کہا کہ وہ اس کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ وہ کہنے لگے ہمیں نہیں پتا، 2 سال ہو گئے ہیں، اسامہ کی بیرون ملک نوکری لگ گئی تھی، وہ زینب کو ساتھ لے گیا ہے۔ میرا دل وہیں پر بیٹھ گیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ اس قدر گھٹیا بھی ہو سکتی ہے کہ اپنے شوہر کے نکاح میں ہوتے ہوئے اپنے کزن کے ساتھ اکیلی بیرون ملک جا سکتی ہے۔ اس کے بعد اس کے چچا مجھ سے کہنے لگے کہ اندر آؤ، تم سے بات کرنی ہے، لیکن میں وہیں سے واپس چلا گیا۔ میں نے کہا بات کرنے کے لیے کچھ رہ ہی نہیں گیا، میں واپس تو وہیں آ گیا تھا، لیکن ابھی بھی میرے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ میں اسے بھلا نہیں پا رہا تھا۔ بہت سوچا کہ اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کر لوں، شادی کر لوں، لیکن زینب کے علاوہ کسی اور پر میری نظر نہیں جاتی تھی۔ اور وہ کیسی تھی؟ شوہر کے ہوتے ہوئے اپنے کزن کے ساتھ رہ رہی تھی، بنا کسی شرعی رشتے کے۔ اگر اسامہ سے محبت تھی تو شادی مجھ سے کیوں کی؟ اسامہ سے کیوں نہیں کر لی؟ جب وہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے تو میرے جذبات کے ساتھ کیوں کھلواڑ کیا؟ اگر میری شادی زینب سے نہ ہوتی تو جس سے بھی ہوتی، میں اس کے ساتھ خوشی سے زندگی گزار لیتا، کیونکہ میرا شمار ان مردوں میں ہوتا تھا جو بیوی کے لیے اپنے سارے جذبات سنبھال کر رکھتے ہیں اور ساری زندگی اسی سے محبت کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہی جائز رشتہ ہے۔ 2 سال اور بیت گئے۔ مجھے اٹلی میں ایک بہت اچھی جاب کی آفر ہوئی، میں وہاں چلا گیا۔ 6 بجے کے بعد پورا دن میں فارغ ہوتا تھا، اس لیے گھر کے سامنے ایک خوبصورت سے بنے پارک میں چلا جاتا تھا۔ وہاں بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتا تو دل بہل جاتا تھا۔ وہیں میں نے پہلی بار ایک بچے کو دیکھا جو فٹ بال کھیل رہا تھا۔ چھوٹی سی عمر میں وہ بڑی مہارت سے فٹ بال کھیل رہا تھا۔
اسے دیکھ کر میں اپنی نظر پلٹنا بھول گیا۔ اس کا ایک ایک نقش زینب کی طرح سے لگ رہا تھا۔ کافی دیر میری نظریں اسی بچے پر مرکوز رہیں۔ میرے ہوش اس وقت اڑے جب اس بچے کو کوئی نائل نائل کہہ کر پکار رہا تھا۔ وہ سنی ہوئی آواز تھی۔ اس آواز نے میرے ہوش اڑائے تھے۔ وہ زینب کی آواز تھی۔ وہ اس بچے کے پاس آئی، اسے کہنے لگی بہت کھیل لیا تم نے، چلو واپس۔ وہ کہنے لگا مما بس تھوڑا سا کھیلنے دو، لیکن زینب اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو لے جا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر کہ زینب کا کوئی بچہ بھی ہے، میرا دل تیزی سے دھڑکا تھا، جو یقیناً اسامہ کا ہی ہوگا، کیونکہ بچہ بہت خوبصورت تھا۔ زینب اور اسامہ کا ہی ہوگا، جبکہ میرے نکاح میں ہوتے ہوئے اس نے اسامہ سے شادی کی تو کی کیسے؟ میں نے سوچا شاید عدالت نے میرے خلاف خلا کا مقدمہ دائر کر دیا ہو۔ میں تو پاکستان میں تھا ہی نہیں، ہو سکتا ہے کہ مسئلہ اس کے حق میں ہو گیا ہو۔ پہلے تو میرا جی چاہا کہ میں جا کر اس کے پاس اس کا بازو پکڑوں اور اسے جھنجھوڑ کے رکھ دوں، اس سے پوچھوں کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، جب محبت اسامہ سے تھی تو شادی مجھ سے کیوں کی؟ لیکن میں چاہتا تھا کہ اسے اپنی زندگی سے نکال دوں۔ جب گھر واپس آیا تو بے چینی مزید بڑھ گئی۔ کئی سال بعد اسے دیکھا تھا، وہ اب بھی ویسی ہی تھی، بس صرف عمر کے چند سال اس کے چہرے پر رقم تھے۔ دوسری ملاقات میری زینب سے ایک پارٹی میں ہوئی۔ آفس کی طرف سے مجھے ایک دعوت ملی تھی، ایک بہت بڑے ہوٹل میں پارٹی کی گئی، میں وہیں پر گیا تھا۔ وہاں پر میں نے اسامہ کے ساتھ زینب کو دیکھا، ساتھ میں وہ بچہ بھی تھا۔ اتفاق تھا کہ ان دونوں کی نظر مجھ پر نہیں پڑی۔ میں ان کا سامنا کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ بہرحال میں نے اپنے باس سے معذرت کی، کہا کہ میرے سر میں بہت درد ہے، میں مزید اس پارٹی کو اٹینڈ نہیں کر سکتا، اس لیے جانا چاہتا ہوں۔ میرے باس نے مجھے اجازت دے دی۔ میں جیسے ہی اس ہال سے باہر نکلا، وہ بچہ باہر ہی کھڑا تھا۔ وہ وہاں موجود جوکر کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ میں اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا تو وہ جوکر میرے پاس آ کر مجھ سے پیسے مانگنے لگا۔ اتفاق سے میری جیب میں اس وقت پیسے موجود نہیں تھے۔ میں اسے ٹالے جا رہا تھا، لیکن وہ بار بار مجھ سے پیسے مانگ رہا تھا۔ میں نے اپنی گاڑی کے ڈیش بورڈ میں رکھ کے سکے اسے دے دیے اور آگے بڑھ گیا۔ جیسے ہی میں اپنی مطلوبہ فلیٹ کی بلڈنگ کے نیچے پارکنگ ایریا میں پہنچا، مجھے محسوس ہوا جیسے گاڑی کے پیچھے کوئی ہو۔ جب میں نے دیکھا تو وہ بچہ بیٹھا مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا تم یہاں میری گاڑی میں کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا مجھے گاڑی اچھی لگی، میں بیٹھ گیا۔ میں اس کی عقل پر حیران تھا۔ میں نے کہا کیا تم پاگل ہو؟ تمہارے گھر والے تمہیں ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ یہ سننا تھا کہ وہ رونے لگا، کہنے لگا مجھے اپنی مما کے پاس جانا ہے۔ مجھے اس پر غصہ آنے لگا کہ وہ میری گاڑی میں بیٹھا تو بیٹھا کیوں؟ اب اسے واپس وہیں اس ہوٹل میں لے کر گیا، لیکن اس وقت تک ہوٹل خالی ہو چکا تھا، کوئی بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں سے آیا ہے اور اس وقت اسے کہاں جانا ہے، اور اب وہ روئے جا رہا تھا۔ میں اسے واپس اپنے گھر لے آیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اپنے ماں باپ کا نمبر دو مجھے، اسے یاد ہی نہیں تھا۔ اس کے اسکول کا نام پوچھا تو وہ یاد تھا۔ اس نے مجھے اپنے اسکول کا نام بتایا۔ میں نے کہا میں کل تمہیں تمہارے اسکول چھوڑ دوں گا، وہاں پر میں پرنسپل سے کہہ دوں گا کہ وہ تمہارے گھر والوں سے رابطہ کریں۔ میں بے حس نہیں تھا کہ ایک ماں سے اس کا بچہ جدا کرتا۔ مجھے اب زینب سے کوئی بھی لینا دینا نہیں تھا۔ اگلے روز جب میں اس بچے کو اسکول چھوڑنے گیا تو پرنسپل مجھ سے اس بچے کا نام پوچھنے لگی، کلاس پوچھنے لگی۔ میں اس کی کلاس کے بارے میں تو نہیں جانتا تھا، لیکن وہ اس بچے نے بتا دیا۔ پھر وہ مجھ سے بچے کا نام پوچھنے لگی۔ اس نے مجھ سے بچے کا نام پوچھا تو میں نے کہا کہ نائل اسامہ، دیکھیں ذرا رجسٹر میں۔ اس میڈم نے ایک رجسٹر اٹھایا اور کہنے لگی کہ نہیں، نائل اسامہ نام کا کوئی بھی بچہ اس اسکول میں نہیں پڑھتا۔ وہ کہنے لگا میں نائل اسامہ نہیں ہوں، میں نائل عقیل ہوں۔ یہ سن کر میں بنا آنکھیں جھپکائے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا وہ میرا بیٹا تھا، میرا بچہ تھا؟ یہ سب کیسے ہوا؟ میرے دماغ کی تنابیں کھنچنے لگی۔ میڈم کہنے لگی ہاں اس نام کا بچہ ہے، ہمارے اسکول میں پڑھتا ہے، میں اس کے والدین کو فون کر دیتی ہوں، وہ اسے آ کر لے جائیں گے۔ میں وہیں بیٹھا رہا۔
اس بارے میں میرے پاس زینب سے کرنے کے لیے بہت سے سوالات تھے۔ اتنے میں اسامہ اور زینب بھی وہاں پہنچ گئے۔ مجھے نائل کے پاس بیٹھا دیکھ کر زینب کی رنگت اڑی تھی۔ اسامہ کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ میڈم کہنے لگیں کہ یہ آپ کا بچہ ہے؟ زینب نے کہا جی۔ وہ کہنے لگیں کہ ان صاحب کا کہنا ہے کہ یہ بچہ رات کو ان کی گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا تھا اور ان کے گھر تک پہنچ گیا تھا۔ گھر پہنچ کر انہیں پتہ چلا کہ یہ بچہ ان کی گاڑی میں ہے۔ جب یہ واپس اسی ہوٹل میں پہنچے تو ہوٹل خالی ہو چکا تھا۔ بچے کو کچھ بھی یاد نہیں، والدین کا نمبر بھی یاد نہیں، بس اسکول کا نام پتہ تھا، اس لیے یہ صاحب اسے اسکول لے کر آئے ہیں۔ زینب نے نائل کو گلے لگایا، رونے لگی۔ پرنسپل کہنے لگیں کہ آپ اسے اپنے ساتھ گھر لے جا سکتی ہیں۔ جیسے ہی وہ دونوں پرنسپل کے کمرے سے باہر نکلے، میں بھی ان کے پیچھے نکلا۔ جیسے ہی وہ اسکول سے باہر نکلے، میں نے زینب کو پکارنا شروع کیا، لیکن وہ اسامہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ میں اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا یہ بچہ کس کا ہے؟ وہ کہنے لگی کس کا ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا اس نے اپنا نام نائل عقیل بتایا ہے، اس کا مطلب یہ میرا بیٹا ہے۔ کہنے لگی آپ کو ابھی بھی شک ہے؟ اسامہ کہنے لگا جان چھوڑ دو اس شخص کی، تمہیں اب بھی اس سے امید ہے؟ اس شخص سے جو تمہیں ایسی حالت میں چھوڑ گیا تھا جب تم اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ یہ سن کر زینب نے اس کی طرف دیکھا تھا، کیونکہ میں اس بات سے واقف ہی نہیں تھا۔ میں نے کہا زینب، میرا بچہ مجھے واپس چاہیے، کیونکہ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ یہ اس شخص کے ساتھ رہے جس سے میں نے بہت زیادہ نفرت کی ہے۔ کہنے لگی یہ آپ کا بچہ نہیں ہے، یہ میرا ہے۔ آپ تو مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے، پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا، اور جس شخص سے آپ نفرت کرتے نا اسی نے پالا ہے۔ میں نے کہا اچھا مجھے اس کی اچھائی مت بتاؤ، بس ایک سوال کا جواب دے دو، اگر تمہیں اسامہ سے محبت تھی تو شادی مجھ سے کیوں کی تھی، جس کے ساتھ تم ابھی تک ناجائز طریقے سے رہ رہی ہو؟ میرا یہ کہنا تھا کہ ایک زوردار تھپڑ زینب نے میرے منہ پر مارا تھا۔ بس اس سے آگے ایک لفظ مت کہیے گا۔ کیا جانتے ہیں آپ میرے اور اسامہ کے بارے میں؟ کیا لگتا ہے آپ کو میں ایک گھٹیا قسم کی لڑکی ہوں؟ اسامہ میرا سگا بھائی ہے، میرا جڑواں بھائی ہے۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ کہنے لگی چچا چچی کی کوئی اولاد نہیں تھی، مجھ سے بڑے میرے 3 بھائی اور تھے، اس لیے میری والدہ نے اسامہ کو چچی کو دے دیا تھا، لیکن ہم بچپن سے یہ جانتے تھے کہ ہم بہن بھائی ہیں۔ یہ ہمیشہ مجھے اپنی کزن کہتا تھا، میں نہیں جانتی تھی کہ آپ اتنی باتیں سوچ سکتے ہیں۔ میں نے بہت چاہا کہ آپ کو اسامہ کے بارے میں بتاؤں، لیکن آپ تو اس کا نام سن کر بات ہی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میں آج بھی محرم رشتے کے ساتھ ہی رہتی ہوں، اسامہ کی بیوی ہے، اس کے بچے بھی ہیں، اس کے باوجود یہ میرا بہت خیال رکھتا ہے۔ اسامہ کہنے لگا میں تو کہتا تھا تم سے طلاق لے لو اس سے، پر یہ بے وقوف تھی، اتنے سالوں آپ کے نام پر بیٹھی رہی کہ شاید آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے۔ آپ نے آ کر کچھ پوچھا ہی نہیں اور آپ چلے گئے۔ آپ نے یہ نہیں سوچا کہ آپ کی بیوی کس حالت میں ہے۔ کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا اسامہ نے آپ کو۔ اس کا قصور صرف یہ تھا نا کہ یہ مجھ پر حق جماتا تھا۔ ظاہر ہے میرا بھائی تھا، مجھ پر حق جما سکتا تھا۔ اسے اچھا نہیں لگتا تھا کہ آپ ہر وقت میرے سر پر کسی حاکم کی طرح سوار رہیں۔ یہ سن کر میرا دماغ گھوم کے رہ گیا۔ اسامہ کہنے لگا چھوڑو اس شخص کو، یہ صرف گھٹیا سوچ کا مالک ہے اور کچھ بھی نہیں۔ میں نے کہا میں جانتا ہی نہیں تھا کہ تم دونوں کا کیا رشتہ ہے۔ اسامہ کہنے لگا کبھی پوچھا تم نے، کبھی زینب سے بات کی میرے متعلق؟ تم تو میرے نام سے جلتے تھے، اتنا گھٹیا تو میں بھی نہیں تھا کہ اپنی کزن کے ساتھ ایسے تعلق بناتا۔ میں نے ہمیشہ اسے اپنی سگی بہن سمجھا کیونکہ وہ میری سگی بہن ہے، اس کا خیال رکھا۔ اچھا ہوتا کہ اگر تم حقیقت جاننے کی کوشش کرتے، اسے یوں چھوڑ کر نہ جاتے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ گئے۔ میں بھاگتے ہوئے گاڑی کے قریب پہنچا۔ زینب مجھے معاف کر دو، میرے ساتھ چلو، میں تم لوگوں کے رشتے کے بارے میں نہیں جانتا تھا، اگر جانتا تو کبھی بھی ایسے نہیں کرتا، میں ایسے کیوں کرتا؟ کہنے لگی کیا آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں تھا، اعتبار نہیں تھا؟ میاں بیوی کا رشتہ اعتبار کا ہوتا ہے۔ تم جو چاہے مجھے سزا دے دو، لیکن دیکھو یہ سزا مت دو۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں نے تمہارے بغیر بہت اچھی زندگی گزاری ہے؟
میں اب بھی تم سے محبت کرتا ہوں، اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ ابھی تک میں نے کسی عورت کے ساتھ دوبارہ رشتہ جوڑنے کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہے۔ مجھ پر کوئی پابندی نہیں تھی، میں چاہتا تو دوسری شادی کر سکتا تھا، لیکن محبت تم سے کرتا تھا۔ کسی دوسری عورت کو کیسے اپنی زندگی میں شامل کر لیتا؟ خدا کے لیے مزید آزمائش مت دو مجھے۔ میرے آنسوؤں نے شاید اس کے دل پر اثر کیا تھا۔ وہ میرے ساتھ نائل کو لیے میرے گھر آ گئی۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا غلطی صرف میری تھی؟ کیا اسامہ اور زینب کو مجھے سچ نہیں بتا دینا چاہیے تھا؟ اگر میں جانتا کہ یہ دونوں بہن بھائی ہیں تو کیا میرا رویہ ایسا ہوتا؟ جو میں نے کیا وہ غلط تھا، لیکن کہیں نہ کہیں غلطی زینب اور اسامہ کی بھی تھی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟